اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ان کتابوں کے تعارف کے بعد اور ہلکے سے اجمال و مرور کے بعد اور عناوین کے پیش کرنے کے بعد میں اب یہ کتاب جو میں نے کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے اور جو ذکر کیا ہے ان کتابوں سے آپ کو آشنا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری تاریخ کی کتاب کا اہم ترین حصہ ہے، اور ان کتابوں کے نام آپ لوگوں کو یاد کرنے پڑیں گے، اور امتحان میں ہو سکتا ہے ان کتابوں کا نام بھی پوچھ لیا جائے۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس شخصیت کے بارے میں لکھی گئی 10 20 50 کتابوں کا نام میں اگر ذہن میں رہتا ہے تو یہ پڑھنا آپ کا تحقیقی مطالعہ مانا جاتا ہے۔ ایک تاریخ کا مطلب یہ کہ تاریخ خوانی ہے، متن خوانی ہے تاریخ کی۔ تاریخ کا پڑھنا اور ہے، اور تاریخ تحلیلی کا پڑھنا اور ہے۔ آپ ہسٹری اور تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے تاریخ تحلیلی پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ تحلیلی کے لیے ایک اہم کچھ ارکان ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے واضح ہوں گے۔ اس میں سے ایک اہم ترین رکن یہ ہے کہ جس موضوع پر گفتگو آپ کر رہے ہیں، جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کتابوں کے نام بھی معلوم ہوں، اور 4-6 کتابوں کا آپ کا تھوڑا اجمالی صحیح مگر مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ جو کتابوں کے نام بیان کیے گئے ہیں اور آگے بھی کچھ نام بیان کیے جائیں گے، یہ آپ کے درس کا حصہ ہے۔ اب میں آتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی ذاتی زندگی یا ذاتی تعارف یا شناس نامے کے سلسلے سے۔ تو آپ کا نام نامی جیسا کہ آپ کے لیے واضح ہے، علی تھا، علی ابن موسیٰ، آپ کا اصل نام علی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن تھی، اور ابو الحسن تو ویسے کنیت تھی لیکن کتابوں میں ابو الحسن ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، دوسری جگہ پڑھتے ہیں، تو ابو الحسن ہی صرف پڑھتے ہیں یا ابو الحسن، لیکن حدیث کی اور روایت کی کتاب وغیرہ میں آپ کے نام کے ساتھ ابو الحسن ثانی بھی جوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 اماموں کا، ہم امیر المومنین کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کے نام کو لے کے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، وہ تو سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا نام، ان کی کنیت ابو الحسن تھی، لیکن امیر المومنین سے قطع نظر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے جو باقی ائمہ کرام ہیں، ائمہ طاہرین ہیں امیر المومنین کی اولاد میں، ان میں 3 ابو الحسن گزرے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ دوسرے ابو الحسن جو ہیں وہ ابو الحسن ثانی آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس لیے ابو الحسن ثانی امام رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے القاب پر بحث کی جائے تو کم سے کم 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت چاہیے، مگر میں 2 منٹ میں سمیٹنا چاہوں گا۔ امام رضا کے القاب پہ گفتگو کرنا خود فی نفسے پورے ایک درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑے لطیف القاب ہیں آپ کے، اور ہر لقب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ مثلا آپ کا لقب رضا ہے، رضا کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لقب جو رضا کا ملا ہے امام کو، رضا صحیح تلفظ رضا ہے، ہم رضا کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ، صحیح تلفظ رضا ہے۔ تو امام رضا یا رضا، یہ جو رضا کا لقب امام کو ملا ہے نا، یہ رضا کا لقب یہ اللہ کی طرف سے رضا کا عنوان دیا گیا تھا، یہ امام متقی کی روایت ہے، اور اس کے اور بھی پس منظر بیان کیے جاتے ہیں، مگر میں یہی خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اہم نام جو آپ کا ہے لقب، یعنی وہ ہے عالم آل محمد۔ عالم آل محمد، ہمارا ہر امام عالم ہے، لیکن 2 اماموں کو امیر المومنین کی اولاد میں علم کے عنوان سے خصوصی طور پہ پکارا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، خطاب کیا جاتا تھا۔ ایک 5ویں امام جن کو رسول اکرم نے باقر علوم کا نام دیا تھا، باقر علوم محمد، باقر العلوم کہا جاتا تھا، باقر، اور دوسرے امام رضا علیہ السلام۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ امام جعفر صادق جن کی وجہ سے علم کی شعاعیں دنیا میں پھیلی ہیں، 4000 شاگردوں کو انہوں نے اپنے سامنے زان و ادب طے کرنے اور کسب علم کے لیے ہاتھوں کو اور اپنے وجود کو پیش کرنے، ہاتھوں کو پھیلانے اور وجود کو پیش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا عالم آل محمد، وہ امام رضا کو وہ اس لقب سے یاد کرتے ہوئے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں 7ویں امام کہ میرے والد کہتے تھے کہ تمہاری نسل سے، تمہارے صلب سے جو بیٹا آنے والا ہے
وہ عالم آل محمد ہوگا، اور کاش کہ میں اس کے زمانے کو درک کرتا. یعنی جو فقیہ آل محمد ہے، جو مروج مکتب محمدی ہے، جو بانی فقہ جعفری علم کا ایک سلسلہ تھا، جو اس کے ذریعے سے جاری ہوا، علم کا ایسا آفتاب تھا کہ جس کے شعاع پوری دنیا پھیلی، وہ یہ کہتا ہے امام رضا کے لیے کہ کاش میں اس عالم محمد کو درک کر لیتا، اس کے زمانے میں ہوتا اور اس کو دیکھتا اور اس کی زیارت کرتا. یہ امام رضا کا ایک لقب تھا. اسی طریقے سے امام کو سامع الائمہ کہا جاتا ہے اور سامع الحجج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 8ویں حجت ہیں اور 8ویں امام ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کا لقب جو ہے وہ غریب الغربا بھی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، کیونکہ وطن سے دور آپ کو عالم غربت میں طوس میں شہید کیا گیا تھا. آپ کے عناوین القاب میں سے سلطان العرب والعجم بھی ہے، اور اس طریقے سے کچھ اور القاب بھی مشہور ہیں آج کے زمانے میں ایران وغیرہ میں، جیسے شاہ خراسان ہے، یا مثال کے طور پہ ضامن آہو رضا وغیرہ ہے. لیکن بہرحال معتبر کتابوں میں جو القاب میں نے بیان کیے وہ القاب ذکر کیے گئے ہیں. آپ کے والد دنیا اسلام کے 7ویں امام اور رہبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ کا نام نجمہ خاتون ذکر کیا گیا ہے. اور البتہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کا نام جو ہے وہ البنین، مطلب نام کی تصریح نہیں کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ ولد یقال لہا البنین، ان کی والدہ جو ہیں وہ ولد تھیں اور ان کو البنین کہا جاتا تھا. لیکن اور بہت سی کتابوں میں آپ کا نام نجمہ خاتون ذکر کیا گیا ہے. زوجہ کے لیے تحریر ہے کہ آپ کی زوجہ کا نام سبیکہ تھا. بعض نام اور بھی کسی کتاب میں ذکر ہیں، لیکن سبھی کا نام زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے. اور آپ کی اولاد میں صرف ایک فرزند تھے، 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام. اور امام محمد تقی علیہ السلام بھی اس عمر میں امام رضا کے پیدا ہوئے تھے کہ جب امام رضا اپنی زندگی کے ادھیڑ عمر کو گزار چکے تھے، اور دوسرے مرحلے میں وارد مطلب ظاہری طور پہ جو کہا جاتا ہے بڑھاپے کے دور میں وارد ہو رہے تھے. اس وقت یعنی تقریباً 50 سال گزار چکے تھے، اس وقت امام متقی کی ولادت ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 203 ہجری میں، تو امام متقی علیہ السلام کم سن تھے، 5 سال کے تھے. تو بہرحال اور امام رضا کی اولاد کو لے کر کے شک اور شبہ بھی ایجاد کیا گیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ نہیں امام متقی. خلافت عباسیہ کے اراکین کی طرف سے، اور ان لوگوں نے جو امام کے مخالفین تھے، نجومیوں کو بلایا، قیافہ شناسوں کو بلایا تھا، جو چہرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، فلاں کا بھائی ہے کہ نہیں ہے. تو ان قیافہ شناسوں کے سامنے امام متقی کو کھڑا کیا گیا اور بہت سے مردوں کو کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ان میں سے کون ہے جو اس بچے کا باپ ہے. تو وہ قیافہ شناس کہتا ہے کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، لیکن دور امام رضا کسی درخت میں کھیت میں کام کر رہے تھے، امام کی پنڈلی نظر آ رہی تھی خالی. وہ کہتا ہے نجومی کہ اگر اس کا باپ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو اس درخت میں کام کر رہا ہے. نجومی کی بات کو سن کر کے ان کو بھروسہ ہوا، امام وقت کی بات پر بھروسہ نہ تھا، ایسے نااہل انسان تھے. بہرحال کیونکہ امام کو دیر میں اولاد ہوئی تھی اور یہ سب چیزیں تھیں، تو امام کو وہی طعنہ دیا جانے لگا تھا جو رسول اکرم کو دیا جاتا تھا. ابتر کا طعنہ اللہ نے اولاد دی امام متقی کی شکل میں اور نسل کثیر عطا کی. اور مجھے نہیں معلوم کہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن ایسا سنتا ہوں، لوگ بیان کرتے ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو سادات کہے جاتے ہیں وہ رضوی نام سے منسوب ہیں، رضوی سادات سب سے زیادہ ہیں. اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس سے کہا کہ رضوی لکھو، اور ان کے بچے اپنے کو رضوی لکھتے تھے. امام محمد تقی کے بیٹے تھے جناب موسیٰ ورقہ، جن کی قبر قم میں معصومہ قم کے روضے سے تھوڑے فاصلے پہ چہل اختران میں ہے. اور وہ موسیٰ ورقہ جو چہرے پہ برقع ڈال کے چلتے تھے، موسیٰ ورقہ امام متقی کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے یہ اولاد رضوی چلی ہے. یہ سب لوگ اپنے کو رضوی لکھتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ امام تقی اپنے کو ابن الرضا کہتے تھے، امام ہادی ابن الرضا کہلواتے تھے، اور امام عسکری کا بھی جو مشہور لقب ہے، مشہور القاب جو آپ کے اس میں سے ایک ابن الرضا ہے.
یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنے کو منسوب کیا جاتا تھا. جیسے ہر نسل کے رہنے والے کچھ بھی اپنے کو لکھے نہ لکھیں، مگر جو رسول اللہ کی نسل سے، امام علی اور امام جناب فاطمہ کی نسل سے ہے، وہ اپنے کو سید لکھتا ہے اور اپنے نام کے آگے، تاکہ رسول اللہ کی نسل کثرت سے جانی جائے اور پہچانی جائے دنیا میں. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی نسل کو، چونکہ وہی نعتانہ جو نبی کو دیا گیا تھا وہ نبی امام رضا کو دیا گیا تھا، تو امام رضا کے تینوں فرزندوں نے، پہلے امام محمد تقی نے، پھر امام علی نقی نے، اور اس کے بعد امام حسن عسکری نے، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، تینوں نے اپنے کو اپنے آگے ابن الرضا لکھوایا تھا، اور ان کا لقب ابن الرضا اسی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی تاریخ ولادت اور محل ولادت میں زیادہ اختلاف نہیں ہے. 11 ذی القعدہ آپ کی تاریخ ولادت ہے سن 148 ہجری، اور مدینہ میں آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں لکھتے ہیں شیخ مفید، بہرحال ابھی دونوں میں ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں شہادت کا بھی. شہادت کے لیے بھی مشہور جو ہے تاریخ ولادت جو ہے وہ 2 تاریخیں ہیں، ایک آخر سفر ہے اور ایک 17 سفر ہے. آخر سفر یعنی 29 یا 30، اس سال سفر جتنے دن کا رہا ہو مہینہ، کتابوں میں آخر سفر لکھا ہے، یا 29 سفر کو یا 30 سفر کو. اور جو بر صغیر میں رائج ہے جو تاریخ، زیادہ تر دوسری روایت جو ہے وہ 17 سفر کی ہے. لیکن شیخ مفید جیسے علماء نے شاید احتیاط سے کام لیا ہے اور تصریح نہیں کی ہے، نہ آخر سفر کی نہ 17 سفر کی. وہ تحریر فرماتے ہیں وَكَانَ مَوْلِدُهُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ 48 و100. آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے 148 ہجری میں. وقبض بطوس من ارض خراسان، خراسان کے سرزمین پہ طوس کے علاقے میں آپ کی روح قبض ہوئی، یعنی آپ کو شہادت حاصل ہوئی ہے. فی سفر من سنت 300 203 ہجری، سفر 203 ہجری میں. وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 55 سنہ، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 55 سال کی تھی. یہ انہوں نے، اور پھر آگے چل کر کے ماں کے ذکر کے بعد پھر لکھتے ہیں وَكَانَتْ مُدَّتُ إِمَامَتِهِ وَقِيَامِهِ بَعْدَ أَبِيهِ فِي خِلَافَتِ 20 سنہ. اپنے والد کے بعد جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اور امامت کا جو دور تھا وہ 20 سال کا تھا، چونکہ 183 میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ ہے اور 203 میں آپ کی شہادت تاریخ ہے. یہ شیخ مفید نے نہ ولادت کی تاریخ تصریح کی ہے اور نہ شہادت کی، مگر مشہور جو ہے وہ تاریخ دونوں یہی ہے، 11 ذی القعدہ ولادت اور آخر سفر یا 17 سفر آپ کی شہادت. اسی طریقے سے مدت امامت کا میں نے ذکر کر دیا، 20 سال مدت امامت تھی، 255 سال آپ نے عمر پائی ہے. پہلے عنوان کے دوسرے حصے میں آخر میں عرض کر دوں، شاید اس کو میں اگلے جلسے میں تھوڑا آگے بڑھا دوں. ایک ہلکی سی تحلیل کی ضرورت ہے یہاں پر، کہ آپ نے 3 حاکموں کے زمانے کو درک کیا ہے. ایک ہارون ہے پہلا، کہ جو آپ کے باپ کا قاتل ہے، اور دوسرا امین ہے، اور تیسرا مامون ہے. ہارون 10 سال تھا آپ کے زمانے امامت میں جس نے زندگی گزاری ہے، حکومت کی ہے. اس کے بعد پھر ہارون کے بعد امین، جو ہارون کا بڑا بیٹا تھا اور عرب ماں سے پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، زبیدہ سے، اس نے 5 سال حکومت کی. پھر امین اور مامون کی جنگ ہوئی ہے، اور مامون ایرانی کنیز کا بیٹا تھا، اس کے بعد ان سے پیدا ہوا تھا. وہاں پر اس کے چالاک وزیر فضل ابن سہل نے امین کو شکست دلوائی ہے. اور اس طریقے سے مامون جو ہے وہ خراسان سے لے کے بغداد تک اور عرب تک پورے علاقے میں حاکم ہو گیا اور خلیفہ رہا. اور مامون کے ہاتھوں امام رضا کی شہادت واقع ہوئی، جس کا ذکر انشاءاللہ آخر کے جلسات میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.